یا اللہ یا محمد، نماز فجر کے بعد پڑھ لو، شام تک 300 کروڑ بھی مانگوں گے تو ملے گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو ایسا وظیفہ بتاؤں گا، ایسا عمل بتانے لگا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، جولیاں اٹھا اٹھا کر اپنے بھائی کو دعائیں دو گے، ایسا مجرب وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں کہ خالی جولیاں فوراً سے بھر جائے گی، آپ کی مرادیں ایسے پوری ہوگی، نہ ہی گھنٹوں میں نہ ہی دنوں میں مرادیں آپ کی پوری ہوگی، بلکہ منٹوں میں آپ کی ہر مراد پوری ہوگی۔ انشاءاللہ وظیفہ پڑھتے ہی اپنی دونوں آنکھوں سے رزق کو آتے ہوئے دیکھنا، اپنی زندگی میں پیسوں کی بارش وظیفہ پڑھتے ہی دیکھ لینا۔ ایسے ایسے جگہ سے پیسہ آئے گا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، کبھی آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ ہمیں یہاں سے بھی پیسہ آ سکتا ہے۔ دنیا جہاں میں جہاں کہیں بیٹھ کر اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہو، اس ویڈیو کو بالکل اگنور مت کرنا۔ یہ ویڈیو آپ کی زندگی میں دولت کا طوفان کھڑا کر دے گی۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ میں نے آج تک جب بھی یہ وظیفہ پڑھا، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ پیدا نہ ہوا ہو۔ میں خود روزانہ فجر کی نماز کے بعد جب پڑھتا ہوں تو شام تک میرے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگ بھی اگر ایک مرتبہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لیا تو روزانہ کا معمول بنا لو گے، اتنا پیدا ہوگا کہ غیبی دولت کا یہ مجرب وظیفہ ہے۔ اگر آپ کسی کو 10 کروڑ بھی دو گے تو بھی آپ کو یہ وظیفہ کوئی نہیں بتائے گا۔ آج اپنی دکھی بہن بھائیوں کو اپنے سینے کا راز بتانے لگا ہوں کہ وظیفہ پڑھتے ہی اپنے حالات کو بدلتے ہوئے دیکھنا، اپنی زندگی میں پیسوں کی بارش کو فوراً ہوتے ہوئے دیکھنا۔ جو بھی آپ کے مقصد ہوگے، جو حاجتیں مرادیں ہوگی، چاہے آپ کو ذاتی مکان چاہیے، چاہے آپ کو 1 کروڑ چاہیے، 10 کروڑ چاہیے، فوراً اللہ پاک آپ کو عطا کر دے گے۔ آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ کے اللہ پاک سے مانگ کر دیکھنا، آپ کی مانگنے کی دیر ہے، بس آپ دیکھیے گا کہاں کہاں سے پیسے آنا شروع ہوتے ہیں۔ یہ ویڈیو پہلے تو آپ لوگ مکمل دیکھ لینا، یہ ویڈیو آپ لوگ آخر تک لازمی دیکھنا۔ آج آپ کو اس ویڈیو میں وہ مجرب آزمودہ عمل بتانے لگا ہوں کہ اپنی زندگی میں جیسا کہ میں نے بتایا، روزانہ فجر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھتا ہوں۔ اللہ پاک نے مجھے خوب نوازا۔ اس وظیفے کو جب سے میں نے پڑھنا شروع کیا ہے اور جس کسی کو بتایا، جس کسی کو میں نے یہ وظیفہ بتایا، لوگوں کے گھروں میں فاقے تھے، مفلسی تھی، 1 1 روپے کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، گھروں میں جھگڑے تھے، بھوک تھی، افلاس تھی، مفلسی تھی، ایسے حالات تھے لوگوں کے، میں کیا بتاؤں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ ایسے ایسے لوگوں کے حالات کہ خود مجھے کئی مرتبہ لوگوں کے حالات دیکھ کر رونا آ گیا۔ ایسے لوگوں کے حالات کہ جب بھی رابطہ کرتے، روتے ہوئے رابطہ کرتے، اور جب میں نے ان کو یہ وظیفہ بتایا، آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ صبح وظیفہ پڑھا انہوں نے، شام کو مجھے جواب آ گیا، ہمارا پلا مقصد پورا ہو گیا، ہماری پلا حاجت پوری ہو گئی، کیا ہم روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ ہمیں بتائیے، ہمیں اجازت دے، ہم روزانہ پڑھیں گے۔ جی ہاں، آپ یہ وظیفہ روزانہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو یہ وظیفہ اپنی طرف سے نہیں پڑھنا، بلکہ جس عمل سے، جس ترتیب سے میں بتا رہا ہوں، آپ نے بالکل اسی ترتیب سے پڑھ لینا ہے، اور رزق کے لیے پریشان ہونے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، کیونکہ رزق اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ارشاد کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ تو خود ہی رازق ہے، مستحکم قوت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو کشادہ اور وسیع رزق عطا کرتا ہے، اور بعض لوگوں کی رزق میں تنگی فرما دیتا ہے۔ منظم ضابطے کے مطابق اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو اپنے وقت پر رزق پہنچاتا ہے، چاہے وہ زمین پر چلنے اور رینگنے والے جاندار ہو، یا ہوا میں اڑنے والے پرندے ہو، نہ سمندر کی تاریکیوں میں بسنے والے جاندار اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے اوجھل ہے، اور نہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مفہوم، اور زمین پر چلنے والا جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنی ذمہ نہ لے رکھا ہو۔ ہم لوگ رزق صرف کھانے کی چیزوں کو کہتے ہیں، حالانکہ کہ ایسا نہیں، بلکہ رزق اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت کو کہتے ہیں، چاہے وہ صحت ہو، علم ہو، اخلاق ہو، عمل ہو، نیک بیوی اور اولاد ہو،
مال ہو، دلی اطمینان ہو، یا پھر امن کی نعمت ہو، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں میں سے ہر نعمت پر رزق کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ارشاد کا مفہوم ہے، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ رزق کے تقسیم میں لوگ مختلف ہیں، بعض اپنی حکمت بالغہ کی وجہ سے زیادہ اور بعض کو کم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ارشاد گرامی کا مفہوم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تم میں سے کچھ لوگوں کو رزق کے معاملے میں دوسروں پر برتری دے رکھی ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ نہ کسی سے حسد ہوتا، نہ دشمنی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، نہ اپنے آپ کو حد سے زیادہ مشقت میں مبتلا کرنا پڑتا ہے، اور نہ ہی رزق کو تلاش کرنے کے لیے غلط راستوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ حلال طریقے سے رزق طلب کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، یہاں عقائد بھی دین ہے، شعائر عبادات نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج بھی دین ہے، معاملات بھی دین کا حصہ ہے، معاشرت بھی دین میں شامل ہے، اور اخلاق بھی دین کا ایک اہم جز ہے۔ لہٰذا رزق حلال کمانا بھی دین ہے۔ حلال رزق کمانا تقدیر کے خلاف نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ارشاد کا مفہوم ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، ایک حسین نوجوان وہاں سے گزرے۔ ہم نے آپس میں کہا کہ کاش یہ اپنی جوانی کو اللہ کے راستے میں لگاتے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہماری بات سنی تو فرمانے لگے، جو اپنے والدین کی خدمت میں لگا ہوا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے، جو اپنے اہل و عیال کے لیے کمانے کی کوشش کر رہا ہو وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے، اور جو اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے محنت کر رہا ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے۔ رزق میں برکت کے اسباب دنیا میں ہر انسان کشادہ رزق کے لیے کوشاں رہتا ہے، لیکن بسا اوقات اسے پوری طرح کامیابی نہیں ملتی۔ قرآن اور حدیث میں بعض اعمال کو رزق کی ترقی کے لیے بہترین سبب قرار دیا گیا ہے۔ اعمال میں بعض کا تذکرہ یہ کیا جاتا ہے، تقوی اختیار کرنا۔ انسان کو جب دولت کی فکر لاحق ہوتی ہے، بعض اوقات وہ حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر ہر قسم کے مال اور رزق کو جمع کرنے اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، چنانچہ وہ سود، جوا، رشوت، ناپ تول میں کمی اور اجتماعی اموال کو ہڑپ کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا، لیکن وہ اس ساری تگ ودو میں یہ بات بھول جاتا ہے کہ اللہ نے مال اور رزق میں برکت کو تقوی کے ساتھ منسلک کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت ساری غلط کوششوں کے باوجود بھی بعض لوگوں کی ضرورت پوری ہوتی نظر نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ کی ارشاد کا مفہوم ہے، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا کرے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس کے گمان بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا جو روزی کمانے کے لیے اپنے گھر سے کسی عمل کو ڈیوٹی یا تجارت کی غرض سے نکلا وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے روزی کمانے کے لیے بکریاں چرائے، کھیتی باڑی اور تجارت کی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، مفہوم، جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی، کسی کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک وہ اپنا رزق پورا نہ کالے، اگرچہ کبھی رزق ملنے میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اللہ سے ڈرتے ہوئے اچھے طریقے سے رزق طلب کرو، رزق کی تاخیر تمہیں گناہ پر آمادہ نہ کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے پاس جو رزق ہے اسے صرف اطاعت کے ذریعے ہی حاصل کیا جاتا ہے۔ شکریہ ادا کرنا شکر کی توفیق کی ایسی نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دیگر نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ارشاد کا مفہوم ہے، وقت بھی یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے اعلان فرما دیا تھا کہ اگر تم نے واقعی شکر ادا کیا میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شکر کو حلال مال کے ساتھ جوڑ دیا ہے، چنانچہ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں رزق کے طور پر عطا کی ہے ان میں سے جو چاہو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کے ملک، آپ کے شہر، آپ کے گاؤں، آپ کی گلی میں جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت ہو تو
تو نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لو۔ وظیفے کو پڑھنے کے لیے 2 منٹ کا وقت نکالنا۔ 2 منٹ ایسے ہو کہ آپ کی پوری توجہ اس وظیفے کو پڑھنے میں لگی ہو۔ اس وظیفے کو آپ لوگ پوری توجہ سے، پوری دھیان سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دینا۔ ایک مرتبہ سب سے پہلے درود شریف پڑھ لینا۔ درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے تو درود ابراہیمی پڑھ لے، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے، صلی اللہ علی محمد پڑھ لے، یا کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ لے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی ثواب کے طور پر درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد پورا 2 منٹ کا جو عمل ہے ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرے گا۔ پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگ اگر آپ کے پاس تسبیح ایک موجود ہو تو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لے۔ یہ وظیفہ پہلا وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر اچھی طرح گن کر پڑھنا شروع کر دے۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو اپنی اسکرین پر دیکھ رہا ہے، یہ وظیفہ آپ کو پہلے نمبر پر پڑھنا ہے۔ درود پاک ایک بار پڑھ لے تو فوراً یا مجید یا مجید اسی طرح پڑھتے رہے۔ آپ کو 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب اس وظیفے کو اچھی طرح گن کر صرف 11 مرتبہ آپ لوگ پڑھ لے، کمی بیشی نہ ہو، اس کا آپ کو پورا دھیان رکھنا ہے۔ نہیں 10 مرتبہ پڑھنا ہے، نہیں 12 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھنا ہے، صرف آپ کو 11 مرتبہ جیسے ہی آپ نے پڑھ لیا تو دوسرے نمبر پر آپ کو جو پڑھنا ہے وظیفہ ہے، اس میں 2 اسم پڑھنے ہیں، 2 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ یہ وظیفہ ہے یا اللہ یا محمد، ایک ہو گیا، پھر دوسری بار پڑھے یا اللہ یا محمد، 2 ہو گیا، پھر تیسری بار پڑھے یا اللہ یا محمد، 3 ہو گیا۔ 7 مرتبہ اس وظیفے کو آپ لوگ پڑھ لیں۔ اس کے بعد فوراً آپ لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں، اور آخری وظیفہ جو آپ کو پڑھنا ہے، آپ کی اسکرین پر یہ وظیفہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا۔ آج کے دن کا سب سے آخری وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا۔ یہ وظیفہ ہے یا جبار، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، فوراً پڑھنا شروع کر دیں، یا جبار یا جبار یا جبار یا جبار۔ آخری وظیفہ یا جبار آپ کو 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 7 مرتبہ یا جبار کا وظیفہ اچھی طرح گن کر پڑھ لیں۔ اس کے بعد ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، آپ لوگ آخر میں پھونک مارے گا، اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر، اپنے سینے پر، اپنے سر پہ پیشانی پر اپنے ہاتھوں کو پھیر لیجیے گا۔ اسی وقت اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے گڑ گڑا کر دعا مانگیے گا۔ انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کی تمام پریشانیاں دور کر دے گے۔ ناظرین، گزارش ہے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کرے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔